مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر یہ بات سب کے اتفاقی ہے۔ وہ خطے، وہ علاقے جو مسلمانوں نے آباد کیے یا فتح کر کے وہاں پر اسلام کا نام روشن کیا، کسی مسلمان حکومت میں کسی کافر کا نیا گرجا، نئی عبادت گاہ، نیا مندر قطعاً نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اگر اس اللہ کی زمین پر بتوں کی ہی عبادت ہونی ہے، آپ کو اسلام کا نام لینے کی، اسلامی حکومت بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا دین حق دے کر، کامل ہدایت دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ جتنے باطل ادیان ہیں ان پر اللہ کا دین غالب کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ان سیاستدانوں میں سے چودھری برادران ہی اچھے رہے، واحد وہ ہیں جن کا بیان آیا چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر مندر کی تعمیر کرنا، مسلمان حاکم ہو کر مندر کے لیے جگہ دیں، حاکم ہو کر مندر کی تعمیر کریں، یہ تو ریاست کی بھی توہین ہے، اللہ کی بغاوت تو ہے ہی، ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے۔ انہوں نے پھر وہ واقعہ بھی ذکر کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، 360 بت جو کعبے کے اندر تھے، آپ کعبے کے اندر داخل ہو کر بت توڑتے جا رہے ہیں، اور قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل چلا گیا، یقیناً باطل مٹ کر رہنے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھا تو غور کیجئے ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ ہاں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، جو علاقے آپ نے فتح کیے آپ کو غیر مسلم جزیہ اور ٹیکس دے کر آپ کی ماتحتی قبول کر لیتے ہیں، تو جو ان کے کوئی پرانے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں وہ ان کے اندر اپنی عبادت کر سکتے، لیکن اس سے باہر نکل کر تقریر میں، تحریر میں اپنا کفر نشر نہیں کر سکتے۔ تو نیا خود جگہ دینا، خواہ کسی کو مت نہ دیو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی جگہ دے، سب غلط کرتے ہیں، نہ مندر کے لیے، نہ گردوارے کے لیے، نہ کسی گرجا گھر کے لیے جگہ دی جا سکتی ہے، نہ اس کو تعمیر کر کے دیا جا سکتا ہے۔ یہ سیدھی سیدھی اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں وہ اقلیتوں کے حقوق تو ہے نا اسلام میں، ہم کب کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں؟ اقلیتوں کے حقوق ہیں کیا؟ ان کی جان کی حفاظت کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرو، اس کے بدلے میں تمہیں ٹیکس ادا کریں۔ ان کے مذہب کی، دین کی نشر و اشاعت، یہ کہاں اقلیتوں کے حقوق میں کتاب و سنت میں ہے؟ آپ ان کو بت پوجنے کی اجازت دے دیں، بت پوجنے کے لیے مندر بنا کر دے دیں، آپ یہاں آ کر پوجا کر لو، یہ اسلامی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا، جتنے قرب و جوار میں بت خانے تھے کعبے سے بھی توڑ کے نکال دیے، اور صحابہ کے لشکر تیار کر کے مختلف معبد خانوں پر بھیجا اور سارے توڑ دیے۔ جب کعبے کے گرد و پیش میں بت کدے ختم کیے، پھر آپ 12,000 کا لشکر جرار لے کر، اللہ اکبر، قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے۔
تو اللہ کے نبی نے تو بت توڑے ہیں. برصغیر پاک و ہند کے اندر جو بڑے بڑے مسلمان فاتحین کا ذکر ہے، ہمارے ہم سکول کی کتابوں میں بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے. محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر توڑا. اس وقت کے بڑے بڑے ہندوؤں نے ان کو بڑی پیشکشیں کی، جتنا چاہو سونا چاندی مال ہم سے لے لو، اس مندر کو نہ توڑو. تو محمود غزنوی نے خود اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. اور جب اس کو توڑا تو جتنی وہ پیشکش مالی کر رہے تھے اس سے زیادہ مال و متاع اس مندر سے برآمد ہو گیا. دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر کفار سے گہرے ناطے اور رشتے جوڑنے کے لیے اس جگہ پر مندر بنائے جا رہے ہو جو اسلام کے نام پر جس کا نام رکھا گیا.